الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ باب بیان خصال المنافق، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ باب ہے منافق کی بری عادات کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو درس ہے اگر اس کو نہیں سنا تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ سنیں، تاکہ آپ کو جو مسلم شریف جلد اول کے کتاب الایمان کے سلسلہ وار ترتیب چل رہی ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کو اس سے فائدہ مل جائے۔ تو یہ باب بھی منافق کی علامات کے بارے میں ہے، اور اس میں منافق کی تعریف کہ منافق کسے کہتے ہیں، اور پھر نفاق کی اقسام بھی ہے کہ ایک نفاق عملی ہے اور ایک نفاق عقدی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے، اور اس میں منافق کی کچھ نشانیاں ہیں وہ بھی اس درس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے احادیث کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا عبد الله ابن نمیر وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن عمر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ چار چیزیں ہیں کہ وہ جس بندے میں ہو تو وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من نفاق، اور جس میں ان میں سے کوئی عادت ہو تو یہ نفاق ہیں، حتیٰ یدغھا، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ اذا حدث کذب، تو وہ علامات یہ ہیں کہ جب وہ بولے کذب تو وہ جھوٹ بولے، واذا عاہد، اور جب وہ وعدہ کرے غدر تو وہ وعدہ خلافی کرے، واذا خاصم فجر، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے۔ غیر ان فی حدیث سفیان وان کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، مگر سفیان کی روایت میں ہے اگر ہو اس میں کوئی عادت ان میں سے تو وہ اس میں ایک عادت نفاق کی ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني ابو سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھے اس کے پاس تو وہ اس میں خیانت کرے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولى الخرقة عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علامات المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ ابھی قال حدثنا عقبۃ بن مکرم عمی قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن قال يحدث بهذا الاسناد وقال، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ رکھے اگرچہ وہ نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور گمان یہ کیا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ وَبِهِ قال حدثني ابو نصر التمار وعبد الاعلى بن حماد
قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن ابی عندہ عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بمثل حدیث یحییٰ بن محمد عن العلاء ذکر فیہ، اس میں ذکر کیا ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور وہ نماز پڑھے اور گمان یہ کیا ہو کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ 5 احادیث کا ترجمہ ہو گیا۔ ان 5 احادیث میں نفاق کے علامات کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے منافق کی تعریف ہے۔ منافق یہ نفاق بروزن کتاب، اس کا لغوی معنی ہے سرنگ۔ دراصل نفاق اس یربوغ نامی جنگلی چوہے کو کہتے ہیں۔ نفاق اصل میں وہ ایک یربوغ نامی جنگلی چوہے کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ یہ چوہا ایک لمبی سرنگ بناتا ہے، پھر اس میں کئی سمت نکلنے کے راستے چھوڑتا ہے جو اس کے 4 راستے ہوتے ہیں۔ ایک سے داخل ہو کر دھوکے سے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ نفاق یہ منافق کی جو تعریف ہے وہ اصطلاحی تعریف یہ ہے، النفاق هو اظہار و خلاف ما ابطن، یعنی باطن کے برعکس ظاہر کرنا، اندر باہر میں فرق ہونا۔ ایک اور تعریف ہے، النفاق هو اظہار الایمان باللسان و کتمان الکفر بالقلب، کہ زبان سے ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر چھپانا۔ اور منافق کی وجہ تسمیہ، منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ نفاق کا معنی ہے سرنگ۔ منافق کو اس لیے منافق کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اندر کھوٹ چھپایا ہوتا ہے۔ جیسے سرنگ میں کوئی چھپ جاتا ہے، یہ بھی اپنے اندر کھوٹ چھپاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یربوغ کے نکلنے کے لیے کئی 4 راستے ہوتے، اس طرح منافق بھی کئی چالیں چلاتا ہے۔ اور نفاق کی اقسام، نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین مدینہ کی یہی قسم تھی۔ نفاق عملی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو احکام شریعت کا لحاظ کرے اور پوشیدہ طور پر احکام شریعت کی لاج نہ رکھے، یعنی وہ شریعت کے احکام کے خلاف ورزی کرے۔ پہلی قسم نہایت خطرناک ہے اور دوسری قسم بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہاں 40 تمیز محذوف ہے، 40 خصال کہ 4 عادتیں ہیں، جس میں یہ 4 عادتیں ہو تو وہ خالص منافق ہیں۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حدیث اول میں 4 عادتیں بتائیے، حدیث ثانی میں 3 کا ذکر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقل یعنی کم وہ اکثر کے منافی نہیں ہے، 3 4 میں داخل ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ زمانے کے اختلاف پر محمول ہے، پہلے 3 ارشاد فرمائے، وہیں کا سلسلہ جاری تھا تو چوتھی کا علم دیا گیا، پھر 4 ارشاد فرمائے۔ اذا حدث کذب، یہ زبان کی خرابی کا بیان ہے کہ خلاف حقیقت بولتا ہے اور غلط منہ کھولتا ہے۔ کما قیل جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اذا خاصم فجر، اس میں بھی زبان کی خرابی کا ذکر ہے کہ منافق کی زبان حالت اطمینان میں قابو میں رہتی ہے اور نہ حالت غضب میں قابو میں رہتی ہے۔ وَإِذَا غَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ خلافی اور دھوکہ یہ دل کی خرابی ہے۔ اور آگے ایک لفظ ہے خانہ، خان کا لفظ ہے، تو اب کیا ہر وعدہ خلافی یہ منافقت ہے؟ یا وعدہ خلافی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معاہدہ کرتے وقت ہی نیت میں یہ کوٹ ہو کہ پورا نہیں کروں گا، یہ منافقت ہے، اور حدیث پاک میں یہی مراد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت ارادہ پورا کرنے کا تھا، پھر کوئی عذر پیش آیا اور پورا نہ کر سکا تو یہ معذور ہونے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ اس وقت جب وعدہ کسی جائز بات پر ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خلاف شرع امر کا وعدہ کر لیا تو اس کو پورا نہ کرنا واجب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علامات المنافق، یہاں من تبعیضیہ سے یہ معلوم ہوا کہ علامات اس سے زیادہ ہیں۔ آگے یعقوب مولا الحرقہ، حرقہ یہ قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ ہے۔ حدثنا عقبۃ بن المکرم العمی، یہ بنو عم کی طرف منسوب ہے، بنو عم قبیلہ تمیم کی شاخ ہے۔
یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے یہ اس باب کے تمام احادیث پر کہ کئی مسلمانوں میں وعدہ خلافی، غلط بیانی، گالی گلوچ اور خیانت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ نفع المسلم نے یہاں تک لکھا ہے کہ منافقین کے ذکر کردہ علامتیں بہت سے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ بہت سے علماء اور صلحاء میں بھی پائی جاتی ہے یہ علامتیں۔ تو ظاہر حدیث کو اگر دیکھا جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ماننا پڑے گا، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، پھر جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفاق عملی مراد ہے، نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے، یعنی عملی طور پر واقعی یہ برائیاں ایک مسلمان میں ہو سکتی ہے، لیکن اعتقادی طور پر یہ برائیاں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول نہیں بلکہ زجر اور توبیخ پر محمول ہے، تو تب بھی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو تیسرا جواب یہ ہے کہ مبتلا بھی کے نگاہ میں یہ منافق، یعنی جس کے ساتھ ان عادات میں سے کسی عادت سے پیش آیا اس کے نگاہ میں یہ منافق ہوا۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے ان احادیث کا کہ تشبیہ مراد ہے، یعنی ان عادات کا حامل منافق جیسا ہوا، خود منافق نہیں لیکن منافق کی طرح ہوا۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ المنافق میں الف لام عہد خارجی کا ہے، یہ دور نبوی کے متعین منافقین مراد ہے۔ بہرحال یہ علامات خلاصہ یہ ہے اس باب کا کہ منافق کی جس طرح بھی ہو، لیکن منافق کی 3 نشانیں بتا دی، 4 نشانیاں بتا دیے کہ یہ علامات نفاق بہت خطرناک ہے، اور خطرناک حد تک یہ مسلمان ان کو اپنائے ہوئے ہے۔ کبھی تو یہ جملہ ہم سننے کو ملتے ہیں کہ جوڑ نہ بولے تو کاروبار کیسے چلتا ہے، یعنی کاروبار پھر نہیں چلتا۔ یہ بہت گندی سوچ ہے اور مسلمان کے ایمان کے لیے پھر زہر کا تیل ہے۔ تو ان منافقانہ بری عادات سے بہت بچنا ضروری ہے، اور دوسروں کو ان سے بچانے کی بھی محنت کی ضرورت ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان میں سے کئی عادات کا ارتکاب کیا، لیکن ان کو کافر اور منافق نہیں کہا گیا۔ عملاً یہ قابل ترک اور مذمت ہے، لیکن مخرج عن الایمان نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اندر سے جو نفاق کے اگر علامات ہو، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ ہم اس کو نکال دیں۔ جب بات کرے تو سچ کہیں، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اپنے وعدہ کو پورا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور آگے جب کوئی امانت رکھے تو ہم اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ جس طرح اس نے ہمیں دیا ہے اسی طرح ہم ان کو واپس کر دے۔ تو یہ منافق کی تعریف اور نفاق کی جو قسمیں تھی اعتقادی اور عملی، اور ان کی جو عادات تھی منافق کی اور نشانیاں تھی، وہ اس درس میں بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بیان کریں گے کہ اگر کسی نے ایمان کی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کو کافر کے لفظ سے پکارا تو وہ لفظ واپس ہو کر اسی قائل پر لوٹ آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس اگلے درس میں یہ پڑھیں گے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو کتاب الایمان کے پلے لسٹ ہے ان کا وزٹ کرے اور یہ مکمل آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب الایمان کے مکمل جو ابواب ہے یہ اس پلے لسٹ میں رکھیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ مکمل جتنے بھی دروس ہیں یہ مکمل آپ ترتیب وار سے شور ہی سے آپ سنیں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنہ۔